جی گیم آن ہے کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں شعیب اختر راشد لطیف اور محمد وسیم کے ساتھ موجود. اب تھوڑی سی بات ہم کرنا چاہیں گے آسٹریلین بیٹنگ کی, اور ماڈرن ڈے کے گریٹس میں اسٹیون سمتھ کا نام آ رہا ہے. جی ہم تھوڑا اسٹیون سمتھ کی بیٹنگ کو دیکھنا چاہیں گے, لیکن اس کے پہلے ویژول دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات اس ماڈرن ڈے کے گریٹ کے بارے میں بات کریں. جی راج صاحب مجھے بتائیں سمتھ یہ کیا فنامنا بن گیا ہے جی 3-4 سال میں؟ ڈفرینٹ ٹیکنیک, مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. جو ایک پلیئر کا ہوتا تھا, یہ وقت پڑنے پہ سلو بھی کھیلتا ہے اور وقت پڑنے پہ اپنے آپ کو ایکسیلریٹ کرتا ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ ڈرائیو کھل کے نہیں مار سکتا, اس نے اس میچ میں وقت آنے پہ ڈرائیو بھی ماری ہے, ٹھیک ہے, وقت آنے پہ نکل کے چھکے بھی مارے ہیں اس نے, اور وقت آنے پہ ٹھکا بھی لگایا ہے. تو یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے کسی بھی گریٹ پلیئر کی, ٹھیک ہے, اور یہ شاید 60+ ایوریج والا اس وقت دنیا کا پہلا پلیئر ہو چکا ہے. تو یہ کیپٹنسی کی بات ہم نہیں کریں گے, لیکن ایز اے بیٹسمین آسٹریلیا کے گریٹس میں مانا جائے گا. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ماڈرن ڈے کے گریٹس ڈرائیو نہیں مارتا تھا, یہ اس میچ میں مارے بھی تھوڑے سے. یاسر کو ایکسپوز انہی لوگوں نے کیا, مسئلہ کھلاڑیوں کا نہیں ہے, مسئلہ کھلانے والوں کا آ رہا ہے. یہ پلیئر وہی ہیں جو ٹیسٹ میچ بھی جتاتے ہیں, وہ اپنی کنڈیشنز میں جاتے ہیں جہاں پہ موقع لگ جائے. اس کا مطلب ہے یہ جو مسائل آ رہے ہیں نا, یہ کھلاڑیوں کے نہیں ہے, یہ کھلانے والوں کے ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. وسیم میں آپ سے تھوڑی سی سوال پہ جاتے جاتے کہ جس طرح کی اس کی ٹیکنیک ہے, اس طرح کے پلیئرز مطلب کافی لمبا وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, اور لیٹس سی کہ ہاؤ لانگ اس کو وہ رکھتا ہے. اگر ایسے پلیئر پہ بیٹ پیچ آئے گا نا بڑا مشکل ہوگا اس کا نکلنا اس ٹیکنیک کے ساتھ. میرا وسیم سوال بھی تم سے یہی تھا بھائی, مجھے یہ بتاؤ کہ گیم اویئرنیس ان کو زیادہ کیوں ہے؟ اپنی بیٹنگ کے بارے میں اس کو بہت کچھ پتا ہے. کپتانی چھوڑ دو, کپتانی اس وقت چھوڑ دو, اس کی کپتانی سے بات نہیں کرتے. مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی گیم اویئرنیس اس میں اتنی زیادہ کیوں ہے ہمارے یہاں؟ ہمارے بھی ہوتی ہے, آسٹریلینز میں تھوڑی زیادہ ہے. میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں, کیا ہم لوگ جب کھیل رہے تھے ہمارے اندر اتنی زیادہ گیم اویئرنیس تھی؟ ہم کتنا ٹائم اپنی کرکٹ کو دیتے تھے؟ بیٹسمین اگر ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے, ڈومیسٹک کھیل رہا ہے, تو کتنی دیر بیٹ اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہے؟ اس کا جاب جو ہے پاکستان سے کھیلنے کے لیے ایز اے بیٹسمین ہے. اگر ڈے کا وہ 15 منٹ بیٹ کو ہاتھ میں رکھ رہا ہے تو پرفارمنس بھی 15 رنز والی ہی ہوگی. اگر آپ بولر ہیں اور بالنگ آپ نہیں کر رہے, اگر 25 منٹ آپ روزانہ کی بالنگ کر رہے ہیں, تو کیا آپ 35 سے 40 اوور ٹیسٹ میچ میں کر سکتے کہ نہیں؟ اگر میں وکٹ کیپر ہوں, اگر میں سلپ کی پریکٹس نہیں کر رہا, کیا میں سمجھ گیا آپ کی بات, میں بات آپ سمجھ گیا. مجھے دیکھیے جو بہت سارے سوال آتے ہیں, احمد شہزاد کو کم پلیئر نہیں ان میں سے, ٹھیک ہے جی, عمر اکمل کو کم پلیئر نہیں ان میں سے, وہ میچ کیوں نہیں بنا پاتے؟ میچ کیوں نہیں بناتے؟ اصل میں مسئلہ, تھوڑی سی میری انپٹ, اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ اتنے عرصے سے 7 سال سے کھیل رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ پہلا 50 کیسے کرنا ہے, 75 تک کیسے پہنچنا ہے, 100 تک کیسے پہنچنا ہے. اسٹریلین پلیئر کی بات کر رہا ہوں. احمد شہزاد, عمر اکمل, ان سے ہم نے کام کیوں نہیں لیا؟ یہ ان کو سمجھایا کیوں نہیں کہ ہم نے سٹار کیسے بننا ہے, بیٹسمین کیسے بننا ہے؟ وسیم یہ چیز ہم میں کیوں نہیں آئی؟ ہمارے اوپنر ڈر ڈر کے کھیلتے ہیں, ان کے اوپنر پڑ جاتے ہیں. ہمارے مڈل آرڈر ڈیفنس میں آ جاتا ہے, ان کا پڑ جاتا ہے. یہ ایسی مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں کیوں ہے, کیوں نہیں چینج ہو رہا ابھی تک؟ اور ساتھ کھیلتے بھی ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیں اویئرنیس, دیکھیں کس چیز سے آپ کو گیم اویئرنیس آتی ہے, کتاب پڑھنے سے یا کسی سننے سے نہیں آئے گی. ٹھیک, جب تک کہ آپ کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوگا. ان پلیئرز کو, سمتھ کو, ایون وارنر کو, ان کو اپنے اسٹرینگس کا پتہ ہے, اپنی ویکنیسز کا پتہ ہے, اینڈ ڈیم شیور اباؤٹ اٹ کہ یہاں پہ بال آتا ہے یہ چوکا ہے. کنڈیشنز وہ اچھی ریڈ کر لیتے ہیں, وہ آپ سیکھ جاتے ہو ود دا پیسج آف ٹائم. ٹھیک ہے, لیکن جو اویئرنیس ہے سب سے پہلا اس میں آتی ہے آپ کی سیلف بلیو اینڈ کانفیڈینس اپنے اوپر. ٹھیک ہے, جب یہ دو چیزیں آپ کے اندر ہوں گی دین آپ کو اپنی اسٹرینگس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری اسٹرینگس کہاں پہ ہیں. اس کے بعد آتا ہے راشد بھائی والی بات کہ آپ ہارڈ ورک کتنا کرتے ہو, آپ چیزوں کو فیل کتنا کرتے ہو, اور شوق کتنا ہے سٹار بننے کا ہے. لیکن سٹار وہی بنتا ہے جو میچ جتاتا ہے. شارٹ کٹس نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, آپ جتنی بیٹنگ راشد بھائی نے کہا ہے نا کہ کرو گے اتنے ہی آپ پلیئر بنو گے. اس کے علاوہ آپ جو مرضی کرتے رہو نا, اندر تو آپ نے پرفارم ہی کرنا ہے نا, باہر آپ جو مرضی کرتے رہو. بیٹنگ یہ بھی وسیم بتا دے, نیٹ والی نہیں, میچ والی بیٹنگ.
دیکھو ایون کلب لیول کا میچ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ جس کلب میں جاتے تھے آپ کو فرسٹ کلاس پلیئر یا ایون کے اس ریجن کے جو بھی آپ کو ٹیسٹ پلیئر تھے آپ کو نظر آتے تھے، وہ کھیل رہے ہوتے تھے، چاہے وہ بولرز تھے چاہے وہ بیٹسمین تھے، وہ نظر آتے تھے. اب کتنے پلیئرز ہمارے کلب کرکٹ کھیل رہی ہے ٹو اسٹارٹ وتھ کہ اگر کلب کرکٹ ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے تو کتنے وہ کھیل رہے ہیں. کامران اکمل کی میں نے یہ کلاس دیکھی ہے کہ وہ لاہور میں کلب کے کافی زیادہ میچز کھیلتا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ہر سیزن میں اس لیے ڈومیسٹک میں پرفارم بھی زیادہ کرتا ہے. پرفارمنس کیا ون ڈے میں نام نہیں آیا اس کا، اب وہ پرفارمنس کا فائدہ کیا ہوا بھائی؟ لیکن ہمارے جو بھائی فائدہ کیا ہوا پرفارمنس کا؟ جب یار بات وسیم پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ایک بچہ پرفارم کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یار 1 سال یا 2 سال چلو 3 سال میکسیمم، اس کے بعد مجھے پاکستان میں کہیں نہ کہیں پوچھا جائے گا. پوچھتے تھے نہیں، پوچھتے ہیں ہی نہیں. سینئر ہے کہ جی آپ پرانا کو واپس لیں، بھائی پرانے پرفارمنس تو کر رہے ہیں نا. تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوگی، چلو اس کو ڈسکس تو کیا گیا، اس سے پہلے تو ڈسکشن میں ہی نہیں تھا نا. لیکن آپ کا فالٹ ہے، آپ نے مشورہ دیا گلوز اتار دو. گلوز اتارنے کے بعد کامی کا واپس آنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. فیلڈنگ ویسے ہی ہماری فیلڈنگ اس معیار کی نہیں ہے، لیکن ایک بری چیز جو ہوئی ہے نا کامی کے ساتھ، جب وہ کیچ چھوڑتا تھا تو پورا پاکستان کا میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا. سسٹم چھوٹے گا کیچ، آپ کی بال پہ بھی 2 مشہور کیچ چھوڑے انہوں نے، گئے نہیں ہے. پورے پاکستان میڈیا کامران اکمل کو دکھایا گیا. ٹھیک ہے، بیڈ لک یہ تھی کہ بڑے میچز تھے، ورلڈ کپ میں کیچ چھوڑ دیا یا سڈنی ٹیسٹ چھوڑ دیا 2 کیچ چھوڑ دیے تو کیا ہائی لائٹ زیادہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی کیچ چھوڑے، چاہے سیفی کھیلے، چاہے عدنان اکمل کھیلے، چاہے ذوالقرنین کھیلے، ٹھیک ہے، یا عمر اکمل نے بھی کیپنگ کی، ٹھیک ہے، اگر کوئی لیپس ہوتا ہے نا وہ دکھایا نہیں گیا اتنا، نہ ڈسکشن میں آیا وہ. ٹھیک ہے، تو یہ بری چیز ہوئی ہے. ایکولی ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے. جو کامی اگر چھوڑ رہا ہے دوسرا کیپر بھی چھوڑے نا، ہمیں ویسی ہی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کامران کا یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ یار ایز اے بیٹسمین ون آف دا بیسٹ آیا، وکٹ کیپر بیٹنگ میں، لیکن کیا ایز اے فیلڈر وہ سروائیو کر جائے گا؟ کرنا پڑے گا کہ ٹیم میں آنا ایز اے فیلڈر. دیکھیں نا، سرفراز کو تو باہر نکال نہیں سکتے، کیوں کر کے نکالیں گے؟ پھر رضوان دیکھیں اس کو 4 سال، جب سرفراز پیک میں تھا راشد بھائی، تو میں نے اس کی حمایت کی تھی کہ میں نے کہا اس کو لے کے آؤ، یہ بیسٹ کیپر ہے، سیف ہینڈز ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ کامی کو ایز اے اوپنر کھلاؤ، اور میں نے اس ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ فیلڈنگ پہ توجہ دیں. لیکن اس میں دیکھیں سیدھے کیچ ہو رہے ہیں. پہلی اننگ میں آسٹریلیا جب بیٹنگ کرنے آیا، رن شو نے 5.2 اوور میں سہیل خان پہ سلپ ماری جو اسد شفیق کے آگے گری. اس کو سرفراز کو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ جو کیچز ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو 5ویں اوور میں وکٹ مل رہی ہے، پھر اس کے بعد اسمتھ آیا، اسمتھ میں 4تھی سلپ ماری ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ہم نے 4تھی سلپ میں فیلڈر نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں. گیم اویئرنیس کی جو بات ہوتی ہے راشد بھائی، میں اپنا بیٹنگ کارڈ دیکھ رہا ہوں. ہاں جی، سمیع اسلم، اب اس کا ڈومیسٹک کیریئر آپ بھول جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہوا، میں نے بھی دیکھا. ٹرائی کے وہ آپ کو یاد نہیں ہے، جتنے ٹیسٹ میچز یہ کھیلا ہے ابھی، جتنے سے رنز بنائے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے سمیع اسلم کی اسٹرینتھ کیا ہے اور اس کی ویکنیس کیا ہے؟ سمیع اسلم وہ ہے ہی نہیں جو ڈومیسٹک میں کھیلتا تھا. ایگزیکٹلی نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، بابر اعظم کے ون ڈے ہٹا دیں، ٹیسٹ میچز میں اگر آپ دیکھیں، ہم گیم اویئرنیس کی بات کریں نا، تو یہ چیزیں ان بچوں کو بھی سیکھنی پڑیں گی چل کے. اسد شفیق کا نظر آ گیا ہمیں، ٹھیک ہے نا، ان کنڈیشنز کے اندر بھی کیا اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. اظہر علی کا بھی نظر آ گیا ہے، لیکن وہ بات ہو رہی نہیں جو اویئرنیس والی اور ڈیولپمنٹ والی، وہ مسنگ نظر آتی ہے. جو آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ کو پتا ہے، آپ اسی طرح سے کھیلیں. ڈریسنگ روم میں جو بات ہو رہی ہے ایسے کھیلو، پھر ویسا نہیں کھیلا جاتا. اظہر علی نے اپنا تھوڑا بہت چینج کیا، جو میں نے دیکھی ہسٹری دیکھی، جو دیکھ ہی رہے ہم لوگ. یہ 3-4 ٹیسٹ میں لگا کہ اس نے چینج کیا ہے، تو دوسرا کیوں چینج کر رہا ہے اپنے آپ کو؟ اگر دونوں ایک اینڈ سے اسی طرح دونوں اینڈ سے کھیلیں گے تو بالر کی لائن سیٹ ہو جائے گی. اس کا لگتا ہی ہے کہ جی مجھ سے پہلے جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہیں یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو ان کی بات مان کے کھیل لو، ایسا کر لو. نہیں، پھر ہوتا کیا، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کچھ جس طرح کی پرفارمنس آپ کے سامنے آ رہی ہے. سمیع اسلم وہ ہے نہیں جو پہلے جیسے وہ کھیلا تھا انگلینڈ میں، نہیں ہے وہ انگلینڈ سے بالکل فرق لگ رہا ہے. سوال پھر یہ نکلتا ہے نا کہ آیا، دیکھیں اویئرنیس آتی ہے فریڈم کے ساتھ. جب آپ کو کام کرنے دیا جاتا ہے پھر آپ سیکھ لیتے ہو. انگلی پکڑ کے چلاؤ گے نا تو رستہ بچے کو یاد نہیں رہتا، چھوڑو گے اس کو ایک دو اکیلا، پھر اس کو پکا یاد رہ جائے گا. اب کوشچن یہ ہے کہ جو بھی آپ نے سمیع اسلم پہ بات کی ہے کہ اس طرح کا وہ پلیئر نہیں ہے جیسا کہ وہ ہے، تو اب اس میں اب قصور کس کا ہے؟ مینجمنٹ کا ہے، کوچنگ اسٹاف کا ہے؟ مسئلہ دیکھو نا، جس اسٹرینتھ پہ آپ نے پک کیا ہے اب پھر اس کو کھیلنے تو دو، اس کو انڈورس کرو، اس کو آگے جانے دو. مسئلہ کھلاڑیوں کا نہیں ہے، کھلانے والوں کا ہے.
یہ کو باندھ کے رکھ لو اپنے پاس. ہمارے دور میں بھی ایسے ہی تھا اور آج بھی ایسے ہی چل رہا ہے. بالکل ٹھیک بات کی, بڑے مزے کی بات کی جی. دیکھیں جی, کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیل انڈر نے بڑا رنز کیا ہے, ان کے ٹیل انڈر نے بھی رنز کیے ہیں جی سٹارک نے. اور سٹارک کی ذرا بیٹنگ ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ اس نے کیسے گرین اسمتھ کی دیکھی, سٹارک کی دیکھی, ہمارے بالرز کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میچ کا. ہمارے بالر کنٹریبیوشن تو یہی ہے جی کہ ہم آؤٹ نہیں کر سکے. ہم پچھلے 2010 سے لے کے یہاں تک ایک پانجا وہاب کا ہے, 2016 میں ایک پانجا وہاب کا اگین ہے. دیکھیے ہمارے یہاں رن تھرو کرنے والے بولر ہی نہیں رہے. ہم چلو یہی پیس ہے, ریورس پہ ہم آؤٹ ہو رہے ہیں, ہم ریورس کیوں نہیں کر رہے؟ ریورس آسٹریلین کر رہے ہیں نا, آسٹریلین کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. 30 اوور میں وہ لوگ ریورس کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں وہ دیکھیں راشد بھائی, وہ بال کا خیال رکھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس ٹائم کس وقت ریورس ہو سکتی ہے شائن کے ساتھ. ہم نے بس وہ کہتے ہیں نا بھائی لگے ہیں بس. ابھی ایک ٹائم ہوتا ہے بال پہ 25 کے بعد, ایک ٹائم ہوتا ہے جس پہ اس کو اسی طریقے سے شائن کرنا پڑتا ہے کہ پورا بال شائن نہ ہو, سپیٹ کے ساتھ تھوڑا سا شائن ہو, گلرسین ہو جائے, منہ کا جو منٹ ہو گیا یا تھوڑا سا آپ کے بالوں میں تیل لگائے, یا آپ شائن کرنے کا طریقہ سیکھتے ہو. وہ طریقہ نہ مجھے لگتا ہے کہ عامر کو پتا ہے, نہ وہاب کو پتا ہے, اور نہ ہی سوچنے سمجھنے کی کوشش کی ہے. دوسرا جب بال فینس پہ لگتا ہے, تو تھوڑے سے کٹس پڑتے ہیں. وہ کٹس ہرے بھرے رہیں, وہ ان پہ تھوک لگ کے ملائم نہ ہوں. وہ جو ہی ملائم ہوئے نا تو بال ایک طرف دونوں طرف سے سائڈ جو ہوتی ہے وزن ہوتا ہے برابر ہو جاتا ہے, تو بال ہوتا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ آسٹریلین نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بال کو بناتے رہے, اس کو صاف رکھا, اور ایٹ ٹائم دوسرے راشد بھائی یہ بات نہیں ہوتی کہ بولنگ ریورس ہو رہی ہے. بولنگ کب, کس وقت اور کس کریز سے ہو رہی ہے, اور اس کی لینتھ جو ہوتی ہے ریورس سوئنگ کی وہ کم از کم یارڈ آگے سے ہوتی ہے, اور یارڈ زور زیادہ لگتا ہے. جیسے آج 2 بولڈ کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فائنلی نیڈ ٹو لرن سم ہاؤ. پاکستان نیڈز اے ریکوائرڈ ہیلپ فرام دا فاسٹسٹ بولرز. وسیم اکرم, وقار یونس, ان سے پوچھا جائے یار کہ بال کو ان کنڈیشن میں بناتے ہیں. کاؤنٹر سوال آتا ہے, اور دوسرا وقار بھائی وہی ہیں, اور کوچ بھی رہے ہیں. پھر بھی دیکھیں یہ آج ٹرانسفر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ ہم نے 90 اوورز ہمارے بالرز نے کیے ہیں, جیسے بھی کنڈیشنز ہو, چانس تو ہوتا ہے نا کہ بال بنے گا, اس میں آٹومیٹکلی خود ہی بن جاتا ہے. ایک چیز یاد ہوگا آپ کو, جب یہ لوگ بھی کھیلتے تھے بال کو ایسے پکڑا ہوتا تھا, ہاں پورے ہاتھ سے نہیں پکڑتے تھے. اب کتنی دفعہ ہم نے دیکھا, ایون یو اے ای کے اندر بھی یہ ریورس کے اوپر جا ہی نہیں رہے, ہمارا فوکس ہی نہیں ہے, ہمارا وہ چھوڑ دیا جی کہ اب یہ 624 رن میلبرن میں آسٹریلیا کا ہائیسٹ ٹوٹل ہے. یہ اس سے زیادہ اتنا رن نہیں. شعیب اب دیکھیں اس میں نا ایز بالر 450 بورڈ پہ ہماری بیٹنگ نے لگا دیا. ویل ڈن. یہی وسیم وقار یہ مجھے دیے ہوتے تو اس میں اب مائنڈ سیٹ آپ کا کیا آتا ہے 800 ہو جاتے کہ 450 بیٹنگ نے کر دی. اس میں اب 2 ہے نا اپروچ آپ کی جانے کی, کہ 2 طریقے سے آپ سوچتے ہیں یار یہ تو پچ بڑا ہی اچھا ہے, اس پہ تو ہمارے بیٹسمینوں نے کر دیا تو وہ تو ہم سے آؤٹ نہیں ہوں گے. یا پھر آپ جاتے ہو اٹیکنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ, جائے 450 پہ کیا ہے نا تو ہم یہاں پہ ٹیم کو 150-200 کی لیڈ دلا دیں, ہم یہ میچ جیت سکتے ہیں. ایک اور بات, وہ چیز مسنگ نظر آتی ہے ہمارے بالرز کے اندر. کیا آپ لوگ سیٹسفائی ہیں یاسر شاہ کی بولنگ سے؟ آسٹریلیا کے پاس ہم 5-6 کھبے کھیل رہے ہیں. یاسر بھائی اپنا یاسر پہ ایک منٹ, کیا ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے آف اسپنر یا تھوڑا اس کے بعد آئیں گے. یاسر پہ تھوڑا سا اس کی تھوڑے سے ہمیں تھوڑا ڈائسیکٹ کرنا پڑے گا. اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یاسر کے پہلے 100 وکٹس میں کیا ڈفرنٹ کر رہا تھا, کیوں ہو رہا تھا, وکٹیں اچھی تھیں, ہیلپ کیوں کر رہا تھا. لیکن آج پاکستان کا ایک ڈیزاسٹرس ڈے رہا ہے. وہ بڑا یقین آ گیا, پاکستان نے رات کو 4 بجے ٹی وی آن کر لیے تھے کہ پاکستان نے دلیری دکھائی اور لڑ پڑے, رگڑا دیا آسٹریلینز کو. تو آل آف سڈن یہ ساری ہائپ اوپر گئی ہے اور نیچے آئی ہے. ہم یہ اس ڈیزاسٹرس ڈے کو آج دیکھیں گے کہ پاکستان کا ہوا کیا آج آخری دن میں, یہ تیسری دفعہ اس سال میں ایم سی جی کا تو ہسٹری ہوگی. دیکھیں شعیب, اس میں اگر بالنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ہم نے رنز روکنے ہیں, جیسی کی سچویشن آ گئی تھی مصباح کے اوپر, ٹھیک ہے, ایز یوزول کہ آپ نے رنز روکنے ہیں, ایز اے بولر آف سٹمپ کے باہر اب بال کر کے چانسز زیادہ ہیں کہ آپ بچیں گے یا آپ سٹمپس کو اٹیک کر کے. آپ کو مجھے آدھا بالر کر دیں گے آپ. چلیں آپ مجھے لمیٹڈ کر دیں گے نا کہ جی آپ نے ایک طرف بالنگ کرنی ہے, تو میں کہوں بھائی کام کر اپنا, بھائی میرے پاس تو
4 मेरे पास वेपन्स हैं, अगर मैं चारों को आजमाऊंगा नहीं ट्रैप करके तो मैंने 3 सेटअप करने हैं और 2 अंदर लाने हैं तेज वाले। ये मेरी स्ट्रेंथ है। जब तक मैं चांस नहीं लूंगा, मेरे 60% बोल्ड है। रीजन वाई, मैं स्टंप्स पे अटैक करता हूं, स्टंप्स के अंदर अटैक करता हूं। अब मुझे कह दो कि तुम यार बन जाओ अपना स्टॉक बॉलर बन जाओ। स्टॉक बॉलर बनने का मतलब ये मुझे रन रोक के दो। तो मैं कहूंगा मुझे तो बॉलर ही ज्यादा कर दिया आपने। मैं तो बाउंसर भी करूंगा, मैं अंदर भी लाऊंगा, मैं बाहर भी निकालूंगा। एज लॉन्ग एज आप लिबर्टी नहीं दोगे अपने फास्ट बॉलर को और ग्रो नहीं होने दोगे, और जब तक फास्ट बॉलर मार नहीं खाएगा वो बॉलर नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप रे अब 7 साल से मार खाता रहे वो बॉलर ना बने, ये भी गलत है जी। राशिद भाई एक चीज जो प्रूव हो रही है आजकल कि T20 में रन कैसे रुकते हैं, उसका मेथड आ गया ना कि सिर्फ विकेटें वरना नहीं रुकते। तो ये क्या चीज प्रूव हुई इधर भी, विकेटें लोगे आउट करोगे उसमें शायद कम रन और 180 में भी कर सकते हो। लेकिन ये जो तरीका है फील्ड खोल के अब इस तरह की पिचेस के ऊपर इस पे भी आपको विकेटों के लिए जाना पड़ेगा, रन्स आप नहीं रोक सकते। जी एक चीज और इसमें है कि जहाँ जो ग्राउंड बड़ा होता है ना, रेडियस इसका ज्यादा होता है, उसमें गैप ज्यादा बनते हैं। अगर फील्डर आप खोलोगे ना, गैप मजीद बढ़ जाते हैं उसमें आपको फील्ड जो कल आपने कल बड़े मजे की बात की थी, कल जो बात रिपीट कर दे वो यहाँ पे और रिपीट कर दे जी, वो खुद ही करेगा ना जी। बात रिपीट करें, वो कल बड़े मजे की बात की थी एंगल वाली, जिसमें ये क्या टाइम्स हमने देखा ना फील्डर आप पीछे कर लेते हो थोड़े थोड़े, फील्डर पीछे हो गए, फील्डर पीछे हो गए। अब उसकी जो रेंज है ना वो आपने कम कर दी, एंगल वो कम कट करेगा। अच्छा, ठीक है ना, उसके 3 गज बॉल उधर है तो रन हो सकता है क्योंकि उसने आना है भाग के राउंड जाएगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वही फील्डर अगर आपने आगे आ गया वो एंगल कट करेगा। ठीक है, ठीक है, उसमें एक वो 1 यार्ड इधर से भी रोकता है, अगर वो बॉल तो पीछे जाके वो डाइव मार के रोकता है। 4 ठीक है, वो बन जाते हैं। ठीक है, तो वो फील्ड प्लेसमेंट तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसपे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, वो करेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो राशिद भाई बात कर रहे हैं कि इस तरह के ग्राउंड के ऊपर फील्ड खोलना, तो बैट्समैन को ऑस्ट्रेलिया में आप भी खेले, हम सारे आप कह रहे हैं ग्राउंड बड़ा है, फील्ड खोली हुई है, एक बंदा पीछे अब क्या करें? अब देखे ना, एक गली रखी हुई है आपने जी, ठीक हो गया, और एक थर्डमैन भी ले लिया, आपने पॉइंट बाहर ले लिया, ठीक है, फिर भी बहुत बड़ा गैप, इतना बड़ा गैप है। इन्होंने हाथ में मारी नहीं, मारी गैप में ही मारी। ठीक है, क्योंकि जब आपके माइंड में है कि हम ऑफ स्टंप के बाहर वहां आउट होगा जहां थोड़ी बहुत बॉल हिल रही होगी। ठीक है, ये आपने 50% चांस तो बैट्समैन को दी कि आउट नहीं करना, हमें आमने आउट नहीं करना, वो अच्छी बॉल को रोकते रहे और थोड़ी सी बाहर मारते चले गए। ठीक हो गया। फील्ड जब आपने खोल दी तो गैप बड़े बन गए, और गैप जब बड़े बन जाते हैं 2 रन तो आराम से बनते हैं। उन्होंने 3 भी बनाए, उन्होंने भाग के 4 भी बनाए, जब मौका मिला उन्होंने 7 छक्के उसमें मार दिए, स्ट्राइक से मार दिए। इसमें जो सबसे ज्यादा रोल कीपर का भी मैं देखता हूँ, एंगल्स की हम बात करें कि आपने उन्होंने बॉल गैप में हमेशा खेले हैं, ये भी देखा है कि उनको हमेशा गैप क्यों मिलते हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फील्ड प्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक है कि स्मिथ का बॉल ज्यादा कहाँ पे जा रहा है, इसमें कीपर का काफी रोल होता है, बॉलर को खुद पता होना चाहिए और कैप्टन का ठीक समझ, अंदर से बॉल जा रहा है तो फील्डर थोड़ा सा अंदर कर या टाइम्स 2 फील्डर वहां पे और ये ब्लॉक करें। जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जी, विकेटें गिर रही हों तो कप्तान भी बेहतर हो जाते हैं, हर चीज हो जाती है, स्मिथ भी बेहतर हो गया, एज ए कैप्टन विकेटें गिर रही थी, फील्ड प्लेस भी आ गई, स्लिपें भी आ गई, गली भी आ गई। राशिद भाई आपकी बात, लेथन लॉयन ने कैसे आउट किए मिसबा और यूनुस में, ये बात हम करेंगे ब्रेक के बाद। राशिद अजीज साहब ने कहा है कि जी लेथन लॉयन का आज थोड़ा सा डिफरेंट किया है यूनुस और मिसबा के खिलाफ, और मिसबा और यूनुस ने और शफीक ने भी एक फर्क चीज की है, वो हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। गेम ऑन है जी।